اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی گوہر میم ہوں۔ چلیے آج سے ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے۔ یہ ایک کہانی ہے اور اس کہانی کا نام ہے گھوڑا اور ہرن، یعنی کہ یہ گھوڑے اور ہرن کی کہانی ہے۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھو بچوں، یہ یہاں پہ اوپر بنایا ہے، یہ ہے گھوڑا۔ گھوڑا تو آپ جانتے ہیں جو ہماری بار برداری کے کام آتا ہے، جس پہ ہم گھوڑ سواری کرتے ہیں، جو ہمارے ٹانگیں چلانے کے کام آتا ہے، وہی گھوڑا جس کا بھورا رنگ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے ہرن، یہ ہے ہرن۔ شاباش۔ یہ دونوں دوست تھے، تو آج ہمیں ان کے متعلق ایک کہانی پڑھنی ہے جس کا نام ہے گھوڑے اور ہرن کی کہانی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ ایک ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی۔ ایک بار کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ ہرن ہلکا پھلکا اور پھرتیلا تھا۔ اس نے اچھل کر گھوڑے کو پیٹا۔ مار پیٹ میں گھوڑے کو چوٹ آئی اور اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ گھوڑا کچھ نہ کر پایا اور ہرن مار پیٹ کر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی ایک کہانی ہے، ایک بات ہے، کہانی ہے کہ ایک گھوڑا اور ہرن تھے، تو ان میں یارانہ تھا۔ یہ دونوں گہرے دوست تھے۔ ایک بار کسی بات پہ دونوں میں جھگڑا ہوا، تو ایک بار کیا ہوا، یہ دونوں جنگل میں رہتے تھے، تو ایک بار کیا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات کو لے کر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ لڑائی اتنی زور کی ہوئی کہ ایک دوسرے کو مارا پیٹا۔ ہرن ہلکا پھلکا اور پھرتیلا تھا۔ اس نے اچھل کر گھوڑے کو پیٹا۔ کہتے ہیں کہ جو ہرن تھا، یہ تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے، یہ موٹا نہیں ہوتا ہے، یہ ہلکا پھلکا جانور ہے اور بہت ہی پھرتیلا جانور بھی ہے۔ جب یہ دوڑتا ہے تو بہت تیز دوڑتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے۔ تو اس نے بہت جلدی سے تیزی کے ساتھ گھوڑے کو پیٹا۔ گھوڑے کی بہت پٹائی کی۔ مار پیٹ میں گھوڑے کو چوٹ آئی۔ اوہو، دیکھیے بیٹا، ہرن نے گھوڑے کو اتنا پیٹا کہ وہ زخمی ہو گیا۔ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اب گھوڑا کیا کرتا بیچارہ، وہ تو مصیبت میں پھنس گیا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالا بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا، کیونکہ گھوڑا ایک بھاری جانور ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پایا اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ اس نے ہرن کا کچھ نہیں بگاڑا اور ہرن مار پیٹ کر چلا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، ہرن نے پیٹ بھر کر گھوڑے کی پٹائی کی اور خود چلا گیا۔ اب کیا تھا، گھوڑے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ ہرن سے بدلہ لینا چاہیے، لیکن بدلہ لے تو کیسے؟ بہت دنوں تک جنگل میں مارا پھرتا رہا۔ ایک دن اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تیر کمان لیے شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ گھوڑے نے پوچھا، آدمی، تم جنگل میں اکیلے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اچھا،
اب کیا ہوا کہ اب گھوڑا تھا نا بہت ہی غصیلا، گھوڑے کو غصہ تھا کیونکہ اس کو چوٹیں آئی تھی، اس کو ضرب شدید لگی تھی، اس کو بہت مطلب وہ زخم آئے تھے۔ اب گھوڑے کو بہت ہی غصہ تھا اور وہ اندر ہی اندر یہ جیر رہا تھا یہ غصہ، لیکن اس نے سوچا کہ اب میں ہرن کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے یہ بدلہ لے کے رہوں گا، لیکن کس طرح لوں گا، کیسے لوں گا، یہ پریشان تھا، بہت ہی پریشان تھا، تو اس کو کوئی بات نہیں سوچتی تھی۔ تو بہت دنوں تک وہ جنگل میں اکیلے مارا پھر رہا تھا، یہاں سے وہاں جاتا تھا، وہاں سے اس سائڈ، یہاں سے جا کے ادھر جاتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو چاروں اطراف میں گھومتا پھر رہا تھا، لیکن اس کی پریشانی یہی تھی کہ میں ہرن سے اپنا بدلہ کیسے لوں گا تاکہ اس کی یہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے۔ ایک دن اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تیر کمان لیے شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ تو اس گھوڑے نے ایک بار دیکھا کہ یہاں جنگل میں ایک آدمی تھا اور اس آدمی کے پاس تیر اور کمان تھا، اور یہ آدمی شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، یعنی کہ شکار کو تلاش کر رہا تھا۔ گھوڑے نے پوچھا، آدمی تم جنگل میں اکیلے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اس آدمی کے پاس گئے، اسے سوچا اگر میری کوئی مدد کر سکتا ہے تو یہی آدمی کر سکتا ہے، لہٰذا وہ گھوڑے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، ارے آدمی، ارے میاں، آپ اس جنگل میں کیا کر رہے ہو اور اکیلے ہو، کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ تو بچوں آج اتنا ہی، کل پھر اس سے آگے جائیں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔